موجودہ دور کے دن رات بدل سکتے ہیں، موجودہ دور کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس رب کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ اگر اللہ رب العزت ہمیں اپنے کسی اور نبی کی امت میں پیدا فرماتا اور ہم اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرتے، اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی کرتے، تو کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہو گئے ہوتے۔ آج آپ مسلم معاشرے میں دیکھیں، وہ تمام تر برائیاں، وہ تمام تر کام کہ جن کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، قرآن و حدیث جن کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ کام حرام ہے، یہ کرنا گناہ ہے، آج وہ سارے کام مسلم معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ پچھلے نبیوں کی قومیں جب اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کیا کرتی تھی تو اللہ رب العزت کا عذاب ان پر دنیا میں ہی نازل ہو جایا کرتا تھا، کسی پر طوفان کے ذریعے، کسی پر ٹڈیوں کے ذریعے، اور کسی پر مینڈک کے ذریعے، اور طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ کسی کو بندر بنا دیا گیا۔ آج وہ سارے کام بھی مسلم معاشرے میں موجود ہیں لیکن عذاب نازل نہیں ہوتا۔ تو اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہم موجود ہیں، اللہ کے حبیب کے امتی ہیں، نبی کے غلام ہیں۔ بس یہ اسی کا صدقہ ہے جو آج اتنی برائیاں ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کا عذاب ہم پر نازل نہیں ہوتا۔ آج دیکھیں آپ معاشرے میں شراب نوشی عام ہے، زناکاری عام ہے، اور جوئے کا کاروبار بھی بہت زیادہ تیزی سے چل رہا ہے۔ نوجوان اکثر سٹے میں ملوث ہیں، سٹے کا کاروبار بھی بہت تیزی سے مسلم معاشرے میں گھس چکا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہوا کرتی ہے نا کہ بس وہ منٹوں میں مالدار ہو جائیں، یہ رات میں پیسہ لگایا تھا صبح تک مالدار ہو جائیں۔ آج آپ دیکھیں آئی پی ایل کے نام پر جو سٹہ لگایا جاتا ہے، اکثریت آپ کو مسلم نوجوانوں کی ملے گی، مسلم لڑکوں کی ملے گی، جو اس میں اپنے سارے پیسے کو برباد کرتے ہیں، اس حرام کام میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور خود بھی برباد ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی برباد کرتے ہیں۔ سٹے کا بازار اتنا زیادہ گرم ہے، بتاتے ہیں کچھ لوگ کہ نہ جانے کتنے نوجوانوں نے اپنے گھر کو داؤں پر لگا دیا، کتنوں نے اپنی تمام مالیت کو، تمام جائیداد کو داؤں پر لگا دیا اور اس کو ہار گئے۔ اور اللہ اکبر، کتنی جگہوں کی تو ایسی خبریں ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی بیویوں کو داؤں پر لگا دیا۔ اتنا سٹے کا کاروبار مسلم معاشرے میں گھس چکا ہے۔ تو کثرت سے وہ کام ہو رہے ہیں جو اسلام نے حرام قرار دیا ہے جن کاموں کو، اور جب بھی یہ آئی پی ایل کا معاملہ ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا سٹے کا کاروبار ہے، جتنا بڑا سٹے کا کاروبار اس آئی پی ایل کے ذریعے ہوتا ہے میرے خیال میں کسی اور ذریعے نہیں ہوتا ہوگا۔ ہر طریقے سے پہلے تو یہ گورنمنٹ کی نظر میں بھی جرم مانا جاتا تھا، سٹہ لگانا، میچ فکسنگ کرنا، یہ تمام تر معاملات، لیکن اب بالکل کھلے عام یہ کام ہو رہا ہے۔ اب تو ایپلیکیشن بنا دی گئی ہے کہ کہیں اور دلالوں کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس ایپلیکیشن کے ذریعے اپنے پیسے کو لگائیں، کسی گیند پر لگائیں، کسی بلے باز پر لگائیں یا کسی بولر پر لگائیں، کیونکہ اس میں تو یہ ہوتا ہے، اکثریت بتاتے ہیں، اکثر لوگ بتایا کرتے ہیں کہ ہر گیند پر پیسہ لگایا جاتا ہے، ہر بال پر پیسہ لگایا جاتا ہے کہ اس بال پر یہ ہونے والا ہے، اس بال پر یہ ہونے والا ہے۔ نہ جانے کتنے کروڑوں اربوں کھربوں کا یہ کاروبار ہے اور نہ جانے کتنے لوگ اس میں برباد ہوتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے نا تو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ مصلحت موجود ہے۔ قرآن مقدس کا دوسرا پارہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، یہ لوگ تم سے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے قل فیہما اسم کبیر کہ یہ بڑا گناہ ہے۔
لوگوں کو اس سے دنیاوی کچھ فائدہ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ شراب پینے کے بعد میں شرابی تھوڑی دیر کے لیے مسرور ہو جائے گا، اور اگر کسی نے جوئے میں پیسہ لگایا ہے اتفاق سے وہ جیت جاتا ہے تو کچھ دیر کے لیے اسے فائدہ دنیا کا حاصل ہو جائے گا، لیکن ان کا گناہ اس دنیا کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس کا 7واں پارہ ہے، اس کے اندر رب کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا یہ ناپاک ہیں اور یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی کام ہے، ان سے بچتے رہنا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ تم میں آپس میں دشمنی کرائے، آپس میں لڑائی کرائے، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے۔ تو قرآن مقدس کے اندر آج سے 1450 سال پہلے یہ بات بتا دی گئی کہ شراب اسلام کے اندر حرام ہے، جوا اسلام کے اندر حرام ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان کے حرام کرنے کی وجہ کیا ہے، ان کی حرمت کی وجہ کیا ہے، اور ان کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ آج دیکھیں آپ، یہ حقیقت ہے کہ شراب پینے کے بعد میں بندہ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں؟ اگر شادی شدہ ہے تو گھر پہ آ کے اپنی بیوی پر ظلم کرے گا، اپنے بچوں پر ظلم کرے گا، اپنے ماں باپ پر نوجوان بچے ظلم کرتے ہیں کہ جو نشے کے عادی ہو گئے ہیں۔ شراب کا نشہ ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی نشے ہیں، نشے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ نشہ کرنے کے بعد میں انسان اپنے آپے میں نہیں رہتا۔ نہ جانے کتنے گھر آج برباد ہیں اسی وجہ سے کہ اس گھر کے بچے نشے کے عادی ہو گئے ہیں، اور نہ جانے کتنے گھر برباد ہیں جوئے کی وجہ سے کہ اس گھر کے بچے جوئے میں ملوث ہو گئے ہیں، سٹے میں ملوث ہو گئے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، قرآن مقدس کا یہ حکم ہے، اپنے آپ کو آپ برباد ہونے سے بچا لیں، اپنے آپ کو تباہ ہونے سے بچا لیں، اور یہ جتنے بھی کام ہیں، شراب نوشی ہو، زنا کاری ہو، اور یہ سٹے کا کاروبار ہو، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو معاشرے میں پھیل رہا ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو اس سے نہیں بچایا تو ایک دن وہ آنے والا ہے کہ آپ سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ محنت کرنے کی کوشش کریں، حلال کمانے کی کوشش کریں، ان حرام کاموں سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہونے والا ہے، اور جس گھر کے اندر حرام کمائی آتی ہے اور حرام کا لقمہ کھایا جاتا ہے، اس گھر کے اندر اللہ رب العزت کے رحمت و انوار کی بارشیں نہیں ہوتی ہیں، رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اور جب حرام کمائی آپ اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو یاد رکھنا وہ بچہ کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتا، وہ بچہ ہمیشہ آپ کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ماں باپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پیسے دینے سے پہلے کم سے کم اتنا حساب لیں کہ یہ بچہ پیسے کو کہاں انویسٹ کر رہا ہے، کہاں لگا کر کے آ رہا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، صحبت بڑی چیز ہے۔ آپ یہ بھی اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ کیسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے۔ کہیں اس نے شرابیوں کے درمیان تو بیٹھنا شروع نہیں کر دیا ہے، کہیں اس نے سٹوریوں کے درمیان تو بیٹھنا نہیں شروع کر دیا ہے۔ اگر وہ ان کے درمیان بیٹھتا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو اپنے بچے پر بھروسہ ہے، نانا ایک دن وہ آئے گا کہ وہ جب شرابیوں میں بیٹھے گا تو پھر وہ بھی شرابی بن جائے گا، اگر سٹے بازوں میں بیٹھے گا، سٹوریوں میں بیٹھے گا تو ایک دن آپ کا بچہ بھی سٹے میں پیسے لگاتا ہوا نظر آئے گا۔ اپنے بچوں کو نیک لوگوں میں بیٹھانے کی کوشش کریں، نمازیوں میں بیٹھائیں، عالم دین کی صحبت میں بیٹھانے کی کوشش کریں، نیک لوگوں سے رابطہ کروائیں تو پھر وہ دین کی باتیں بھی سیکھے گا، نیک اعمال بھی کرے گا، اور دنیا و آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جوا کھیل کر اور سود کا لقمہ کھا کر مسجد میں آیا اور اس نے وضو بنایا تو آقا فرماتے ہیں اس نے خنزیر کے خون سے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو دھویا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے کہ جو جوا کھیل کر آیا ہے، سود کا لقمہ کھا کر مسجد میں وہ آ بھی گیا، وضو بنا بھی لیا، تو اس نے اپنے چہرے کو نجس جانور کے خون سے دھویا ہے۔
اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، جو جوا کھیلتا ہے، سود کا لقمہ کھاتا ہے، ان کی عبادتیں بھی قابل قبول نہیں ہے، ان کی عبادتیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ ان کے دیگر جو اعمال وہ کرتے ہیں، جب تک وہ اس چیز سے توبہ نہ کر لیں، وہ ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ آج کہتے ہیں پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑتی، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑتی، مصیبتوں پہ مصیبتیں آتی ہیں۔ میرے عزیز، کبھی اپنے اعمال کی طرف تو نظر ڈال کہ تو عمل کیسے کر رہا ہے، یا تیری اولاد کون سے کام کر رہی ہے۔ آج پیار پیار میں، محبت میں بچوں کو چھوٹ دے دی جاتی ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ ہمارا بچہ کدھر جا رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کیسے لوگوں کے پاس میں بیٹھ رہا ہے۔ جب آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ بچہ شرابی بن گیا، بچہ زناکار بن گیا، بچہ سٹے بازوں میں بیٹھنے والا بن گیا، سٹا لگانے والا بن گیا، پھر آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ اسلام نے پیار کرنے سے منع نہیں کیا ہے، محبت کرنے سے منع نہیں کیا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کریں گے اور شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کے ان کی آپ پرورش کریں گے، تو آپ کے بچے آپ کا نام روشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہی بچے جب نیک اعمال کریں گے تو اللہ رب العزت انہی بچوں کے صدقے میں ان کے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ IPL کا معاملہ شروع ہو چکا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی قریب ہے۔ پچھلی بار کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ جو لیگ آتی ہے وہ رمضان المبارک کے آس پاس شروع ہوتی ہے، اور پورا رمضان کا مہینہ نوجوان اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے، رب کو سجدہ کرنے کے بجائے، جو وقت اللہ کی عبادت کرنے کا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا ہوتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرنے کا ہوتا ہے، اس وقت میں نوجوان ان کاموں کو کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس لیگ کے میچوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر اپنے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں، حرام کاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں بھی آپ دیکھنا آپ کے آس پاس میں نہ جانے آپ کو کتنے نوجوان ایسے مل جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، اپنے آپ کو بچا لیں، جہنم کی آگ سے بچا لیں، دوزخ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اتنا سخت عذاب ہے، فرمایا گیا کہ اگر جہنم کی آگ کو دنیا کی طرف سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر دنیا کی طرف کھول دیا جائے تو ساری دنیا اس کی تپش سے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو گزارش ہم یہی کریں گے سارے لوگوں سے کہ اس حرام کاری سے باز آ جائیں، حرام کام سے بچ جائیں، اور یہ جو مال آتا ہے، جوئے میں لگایا ہوا مال، سٹے میں لگایا ہوا مال، آپ جیت بھی گئے ہیں تو یہ حرام ہے آپ کے لیے۔ قرآن مقدس میں واضح طور پر آیا ہے اس مال کے بارے میں، جو مال سود کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، جوئے کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، سٹے کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، جھوٹی گواہی کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہارنے والے کا یہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس کا دل دکھتا ہے، اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، حالانکہ وہ بھی اس کام میں شامل ہے، لیکن ہارنے کے بعد میں جو سچویشن بنتی ہے، جو حالات پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ اور زیادہ حرام کاری کی طرف جاتا ہے۔ تو رزق حرام کو اگر گھر میں لے کر کے آئیں گے، رزق حرام اگر اولاد کو کھلائیں گے، حرام کمائی کمانے کے بعد میں اگر اولاد کی پرورش کریں گے، اولاد نافرمان ہوگی، گھر میں برکتیں نازل نہیں ہوں گی، بے برکتی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ آپ کا کاروبار بھی برباد، آپ کا گھر بھی برباد، اور گھر کی ساری رونقیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے حلال کمائی کی طرف آپ جائیں، محنت کرنے کی کوشش کریں، کاروبار بھی اگر کرنا ہے تو حلال کاروبار کریں، کبھی بھی ایسی جگہ پر اپنے پیسے کو انویسٹ نہ کریں کہ جہاں پر حرام کا پیسہ آتا ہو، یا کسی ایسا شخص اس میں شامل ہے کہ جو حرام کاموں کو کرتا ہے، حرام کمائی جس کی ہے۔ میرے عزیزو، کبھی بھی ایسے کے ساتھ نہ پارٹنرشپ کریں، نہ ایسے کام میں آپ آگے بڑھیں۔ اور آج تو دور سوشل میڈیا کا ہے، آج تو دور اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، تو سٹے کا کاروبار، بیاج کا کاروبار آن لائن ہونے لگا ہے، تو کسی بھی ایپ پر، کسی بھی ایپلیکیشن پر پیسے لگانے سے پہلے
اس کے بارے میں یہ جانکاری ضرور لے لیں کہ کہیں آپ حرام کمائی میں تو پیسہ نہیں ڈال رہے ہیں، کہیں آپ ایسی جگہ تو پیسہ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ حرام کمائی کمائیں گے، حرام لقمہ آپ اپنے بچوں کو کھلائیں گے، حرام کمائی کمانے کے بعد میں اپنے بچوں کی پرورش کریں گے۔ ضرور پیسہ انویسٹ کرنے سے پہلے آپ اس کا خیال کر لیں۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ دوسرے مقام پر رب کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے مومنو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ تو میرے عزیز اگر آپ رزق حلال کمائیں گے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو آپ کھائیں گے، آپ کا جسم بھی صحیح رہے گا، اللہ صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے گا، نیک اعمال کی طرف بھی پھر آپ کا دل مائل ہوگا۔ پھر حرام کھانے سے تو حرام ہی خون بنتا ہے نا، پھر حرام خون بنتا ہے تو وہ حرام خون پھر آپ کو سارے شیطانی کاموں کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اور رزق حلال تلاش کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد میں رزق حلال کی طلب کیا کرو، اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ اور میرے عزیزو جو بھی رزق حلال کماتا ہے، رزق حلال کھاتا ہے، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، تو مرنے کے بعد میں اللہ کا وہ بندہ جنت میں جائے گا، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال کھانا، حلال کھانے سے اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آقا فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، کہ جس نے حرام کا لقمہ کھایا، حرام رزق کمایا، حرام کا لقمہ کھایا، اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ کھلایا، تو اس کی وجہ سے اس کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور جو بندہ حرام سے اپنا گوشت بڑھاتا ہے، جہنم کی آگ اس کے بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو میرے عزیزو پتہ ہی نہیں ہے، ہم حرام و حلال کی تمیز نہیں کر پاتے، بس یہ ہے کہ پیسہ ہونا چاہیے چاہے جیسا ہو، اور یہی وجہ ہے آج مصیبتیں نازل ہونے کی، یہی وجہ ہے آج پریشانیوں میں مبتلا ہونے کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس کو اپنے جسم پر پہن لیا، 9 درہم تو اس میں حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا ہے، تو جب تک وہ اس کپڑے کو پہنا رہے گا اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھنے کے بعد میں کہ اگر میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہ سنا ہو تو میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ اپنی مصیبتوں کا ذمہ دار کسی اور کو نہ ٹھہرائیں، اپنے اوپر جو پریشانیاں نازل ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دار کسی اور کو نہ ٹھہرائیں، بلکہ خود اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کریں کہ ہم کمائی کیسی کما رہے ہیں، ہم رزق کون سا اپنے گھر میں لا رہے ہیں، ہم اعمال کیسے کر رہے ہیں۔ اعمال کی وجہ سے ہی اکثر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور پھر ظالم لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ دل بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، موجودہ دور کے دن رات بدل سکتے ہیں، موجودہ دور کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں۔